الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، جب عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لڑی جانے والی جنگ اپنے عروج پر تھی تو اتنے میں میدان میں حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، میدان میں آئے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ جب جنگ کا میدان گرم ہو جاتا تو یہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کانپنے لگ جاتے تھے، پھر ان پر دو آدمی خوب زور سے بیٹھ جاتے، پھر یہ مٹی جھاڑ کر نیچے سے اٹھ جاتے اور شیر کی طرح حملہ آور ہو جاتے، پھر ان کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا تو آواز بلند کہا، این یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں تم کہاں ہو؟ میں برہ بن مالک ہوں، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ چنانچہ اس آواز سے ایک جماعت لپک کر ان کے ارد گرد جمع ہو گئی اور پھر سب نے کفار پر حملہ کر دیا۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم کفار کی صفوں میں گھس گئے اور بہت ساروں کو قتل کیا اور کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس جنگ میں بڑی بہادری دکھائی اور بڑی مشقتیں اٹھائی۔ بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی تھے۔ بالآخر کئی مارکوں کے بعد مسیلمہ کذاب کا لشکر پسپا ہوا اور دم دبا کر اس کے قلعے میں بند ہو گیا۔ مسلمہ کے بڑے بڑے جرنیل مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے، سرکش خبیث رجال بھی مرا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمہ کا دست راست بنو حنیفہ میں مسلمہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت سردار محکم بن طفیل بھی مارا گیا، جو اپنی فوجوں کو ابھار رہا تھا اور خطیب بن کر اس طرح کہہ رہا تھا، اے بنی حنیفہ، قسم بخدا اب شریف زادیوں کی عزتیں پامال ہوں گی، ان سے زبردستی نکاح کیا جائے گا۔ تم میں کچھ بھی شرافت ہو تو اس کو ظاہر کر دو، یہ مفسد بڑا جنگجو تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گلے میں تیر مارا، جو حالت تقریر میں ٹھیک اس کے گلے میں جا کر لگا اور یہ شیطان گر کر مر گیا۔ بہرحال اب میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور بنو حنیفہ کے لوگ قلعہ میں مسلمہ کذاب کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، جبکہ مجاہدین قلعہ میں محصور مرتدین پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مسلمہ کذاب تو پہلے سے ہی قلعہ میں بند تھا، اب دوسرے لوگ بھی قلعہ میں بند ہو گئے، پھر موقع پا کر قلعہ سے باہر آ کر مقابلہ کرنے لگے۔ اب قلعہ کی دیواروں کے باہر شدید لڑائی شروع ہو گئی اور بنو حنیفہ کے سینکڑوں لوگ کٹ کٹ کر گرنے لگے، لیکن پھر بھی بنو حنیفہ کے لوگ مقابلے سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے، کیونکہ ان کا سرغنہ جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب اب تک موجود تھا۔ حضرت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بار بار حملے کیے، کبھی وہ لوگ پسپائی اختیار کر لیتے اور کبھی مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جنگی حکمت عملی سے کام لیا اور لڑائی کے میدان میں آ کر مسیلمہ کذاب کو یہ دعوت دے کر کہا کہ میں خالد بن ولید ہوں، آؤ مسلمہ کذاب میرے مقابلے پر آؤ۔ حضرت خالد کا خیال تھا کہ اگر مسلمہ مارا جائے تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے اور معرکہ مختصر ہو جائے گا، ورنہ یہ لوگ آخری دم تک مسلمہ کذاب کے لیے لڑیں گے، جس میں مسلمانوں کے لیے بہت ساری مشکلات تھی۔ لیکن مسلمہ کذاب تو حقیقت میں کذاب ہی تھا، جھوٹا تھا۔ وہ سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر کہاں آ سکتا تھا؟ اس نے صاف انکار کر دیا۔ تب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام افواج اسلام کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔